سب سے بنیادی جو چیز ادر دین جو مفتاح بات کر رہے ہیں یا اویس لغاری بات کر رہے ہیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہم خود بیٹھ کے سب بات کرتے ہیں بشمول جو ہمارے لوگ حکومت میں اس وقت ہیں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آتا کہ کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہوتی۔ اب یہ کلاسک ایگزامپل ہے کیونکہ اوور آل انرجی سیکٹر میں دو میجر چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ سولرائزیشن پر یہ جو بیک ٹریک کیا اور ایک نیا سب کچھ پالیسی لے کے آئے ہیں، اور جس میں ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو کہ سولر کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا بیسڈ آن اے سرٹن پالیسی بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان، اس کے وہ ناؤ دے آر سرٹنلی فائنڈنگ کہ وہ ہمیں وہ بینیفٹ نہیں ہوگا، اس سے بہت کم ہوگا۔ ایک تو وہ ایک ظاہر سیٹ بیک ہے۔ دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کا وہ تھا بجلی جو فری میں دی جا رہی تھی اور ان کمپنیز کو کہا گیا کہ جی آپ وہ کانٹریکٹس کینسل کریں، ایگری کریں، فورس کیا انہوں نے ان پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کو کہ جی بجلی جو کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے جو تھی وہ چینج کرنا چاہتی ہے ان دا مڈل اور ٹورڈز دی اینڈ اور ایٹ اینی اسٹیج بیفور دا اینڈ آف دا ایگریمنٹ۔ تو اس کا جو بھی لاجک تھی، حکومت کی نیت تھی، اس پر میں بات نہیں کر رہا، بٹ ایک فورن انویسٹر اس کو بالکل اس طرح سے لیتے ہیں کہ جب آپ ایک ایگریمنٹ کو اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتے فار دا ٹینیور آف دی period for which this agreement was signed and signed by the government of Pakistan 10 years ago or 20 years ago or 15 years ago، تو جب آج آپ مجھے بلا رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو میں آپ کے پاس کیوں آؤں؟ اور دوسرا یہ سولرائزیشن پر سولرائزیشن پر تو سب سے کلاسک کیس ہے جو کہ میرا خیال ہے اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ اویس لغاری اور حکومت پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ بہت زیادہ سولرائزیشن ہو گئی ہے اور ہم اتنے نکمے ہیں کہ ہم لائن لاسز کو نہیں کنٹین کر سکتے، ہم ریکوریز نہیں کر سکتے، ہم وہ جو چوری ہوتی ہے بجلی اس کو نہیں روک سکتے، اس وجہ سے ہم آپ پر بوجھ لا دیں گے کیونکہ ہم اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک تو چوری کے علاوہ ساتھ میں کہ جو بنیادی مسئلہ ہے آئی پی پیز کا مسئلہ ہم نہیں ہینڈل کر سکتے ہیں ان کو جو ہے، کیونکہ اس کے اندر حکومتی پارٹیوں کی اپنی بھی اس کے اندر آئی پی پیز ہیں، تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہاں پہ، اور جو ہے ٹیکسز بھی ہم نہیں کم کر سکتے۔ تو بجائے اس کے میں تو بڑی اچھی خبر ہے کہ سولر کامیاب ہو رہی ہے دنیا بھر میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹ انرجی، گرین انرجی جو 4000 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ بنیادی طور پہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں ریفریز کر دیتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وارہ نہیں کھائے گی، یہ لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے ایک پالیسی کے کامیاب ہونے کی۔ اس نے کہا ہے نا، اویس لغاری نے یوز کیا ورڈ کہ ہمیں عام لوگوں پر جو نارمل گریڈ سے بجلی لے رہے ہیں، جو سولر پر نہیں ہے، ہمیں ان پر برڈن پاس آن کرنا پڑتا ہے۔ بھائی آپ کو کیوں پاس آن کرنا پڑتا ہے؟ میں تو حکومت پاکستان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا جب میں سولر لگا رہا ہوں، کیا چیز مانگ رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہا، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پہلے جو میرے سے ایگری کیا تھا بجلی آپ نے لینے کے لیے بات کی، کیونکہ بجلی آپ کو میں ان یوزڈ ہے میری کیپیسٹی سولر کے تھرو میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے ایک ریٹ تعین کیا، وہ آپ نے ایک ایگریمنٹ سارٹ آف کیا، نیپرا نے مجھے لائسنس ایشو کیا، اب آپ مجھے وہ سارا بیک ٹریک کر رہے ہیں۔ سو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بھائی یہ بڑا زیادہ خراب اس کا امپیکٹ ہوگا، اور برڈن کیوں پاس آن کر رہے ہیں؟ آپ اپنے سسٹم کو ایفیشینٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ پچھلے 3 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے آپ نے کون سے سٹیپس ہوئے ہیں؟ کیا لائن لاسز کم ہوئے ہیں؟ کیا ریکوریز بڑھ گئی ہیں؟ none of those things has happened۔ کیا وہ جو ڈسکوز ہیں آپ کے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو گئے؟ کیا ان کے بورڈز میں زبردست بندے آ گئے؟ none of those things has happened۔ سو اگر آپ اس کا برڈن چونکہ آپ مینیج نہیں کر سکتے، اور پھر دوسرے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں، بیوروکریٹس تو ہمیشہ اسٹیٹس کو میں رہتے ہیں کہ جی ہم اگر یہ اس طرح سے چلتا رہا تو ہم یہ باقی بجلی کو کمپنی کا کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایکویٹ کریں تاکہ سولر جو لگوا رہا ہے اس کو اتنا بینیفٹ نہ محسوس ہو جتنا اس کو انیشلی محسوس ہو رہا تھا، اور جو کہ وہ بینیفٹ اٹھا رہا تھا، اور جس میں حکومت کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی تھی، کوئی ڈیلیوری نہیں کر رہی تھی، نتھنگ واز ہیپننگ حکومت کی طرف سے۔ سو ظاہر سی بات ہے، افسوسناک بات ہے، پوری دنیا میں دوسرے رخ ہے، یہاں آپ کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اویس لغاری کی لاجک یہ ہے کہ میں اب بھی پروف کرنے کے لیے تیار ہوں ود دا نیو ریٹس جو اناؤنس کیے ہیں، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا جو سولر پر جا رہا ہے۔
انہوں نے ایک چیز کو کیلکولیشن میں ڈالا ہی نہیں ہے، اور وہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے جو سولر کے لیے کسی کو کرنی ہے. کوئی 20 لاکھ کر رہا ہے، کوئی 15 لاکھ کر رہا ہے، کوئی 25 لاکھ کر رہا ہے، کوئی 30 لاکھ کر رہا ہے، کوئی 35 لاکھ کر رہا ہے. تو اس کی بھی تو کوئی کاسٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کاسٹ اس نے اس لیے برداشت کی کہ اس نے کہا کہ مجھے بینیفٹ ہوگا، اس نے ساری کیلکولیشن میں سب کچھ دیا. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو تو وہ تو آپ ہیں ہی ویل آف، بلکہ انہوں نے لفظ یوز کیا کہ مڈل کلاس جو ہے وہ تو ویسے ہی سب سے اچھی ہے. مڈل کلاس تو سب سے زیادہ خراب سچویشن میں ہے، ان کی پرچیزنگ پاور تو سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے. ان کے لیے ٹیکس آپ نے لاتی ہیں اتنے زیادہ کہ ان کی ایبلٹی ٹو سروائیو ایک چیلنج بن گیا، اور وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو آپ نے اسی پر دوبارہ حملہ کر دیا. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا جو یہ بیان ہے کہ جو ہے مستقبل کے صارفین جو ہیں 3 سے 4 سال میں اپنی سرمایہ کاری کی رقم پوری کریں گے، جو کہ بہترین شرح منافع ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے شکر گزار ہوں کہ ہم آپ کو 3-4 سال میں منافع دے رہے ہیں، یہ کافی ہے، اس پہ وہ رہیں. اب اس پہ 2-3 سوال آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو منافع جو آئی پی پیز کو پچھلے 30 سال سے دیا جا رہا ہے، اور وہاں کہیں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم سارے کہتے ہیں کہ اس کا ایک پہلے تو تعین کر لیں، ایک فارنزک آڈٹ کروا لیں تاکہ پتہ ہو کہ منافع خوری وہاں پہ کیا ہے. جو گوہر اعجاز نے پٹیشن سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہوئی ہے، پوری ڈاکیومنٹیشن ہے اس کے اندر کہ بے تاشا اوور انوائسنگ کر کے کئی جگہ 100 200 300% جو ہے وہ منافع خوری کی گئی ہے. یعنی سیٹ منافع خوری کر سکتا ہے، عوام اپنا پیسہ پوری کر رہی ہے، اس پہ اعتراض ہے. جو بنیادی مجھے لگتا ہے زبیر، وہ ظاہر ہے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سولر نہیں ہونے دیں گے، یہ ریورس کریں گے، کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ ظاہر ہے جو ہے وہاں سے وہ کٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے. آئی پی پیز کا اور چوری نہیں روکنا چاہ رہے، اپنے ٹیکسز نہیں کم کرنا چاہ رہے. جو 3 وجوہات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیگو کیا جائے. بنیادی جو جڑ ہے، جڑ کی طرف وہ نہیں جانا چاہ رہے. دیکھیں نا، اس میں ایک جو 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ آئی پی پیز کے حوالے سے، کہ جو اگر آپ آج حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اس قسم کے کانٹریکٹس کیے گئے جو کہ سسٹینیبل نہیں تھے، اور اس میں اس قسم کی کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو شامل کیا گیا جو کہ سیریس معنوں میں بوجھ ثابت ہوا ہے حکومت پاکستان کے لیے. تو پہلے پچھلے 10-12 سال میں جو کانٹریکٹس ہوئے تھے اس کا تو کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کر لینا، نہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. سو ایوری ون از فائن. تو وہ کس نے کیے تھے، کیوں کیے تھے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ڈرا کے وہ کینسل کرواتے ہیں، جو اویس لغاری صاحب نے بھی بتایا، شاید پرائم منسٹر نے، کہ جی ہم آپ کا فورنزک آڈٹ کروائیں گے. اور وہ چونکہ ڈر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں کینسل کرنے کے لیے. بزنس کرنے کا تو یہ طریقہ ہوتا ہی نہیں. اگر کسی نے اوور بلنگ کی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اوور بلنگ ہوئی ہے، دبا کے اوور بلنگ ہوئی ہے، اور اس کا کوئی آڈیٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے، تو حکومت کا تو فرض بنتا ہے ود اور وداؤٹ کیپیسٹی پیمنٹس بینگ اے کنسرن آپ کو آڈٹ کرانا اور اس سے رپورٹ مانگنا اس ضروری لازمی جز ہے. کیونکہ آپ تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں عوام کو، کیونکہ یہ پیسے جو جا رہے تھے کیپیسٹی پیمنٹ میں، یہ تو عوام کی جیبوں سے جا رہے تھے. سو آپ یہ اس کو ایز اے ٹول کیوں یوز کر رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کینسل نہ کیا تو میں وہ کروا دوں گا فورنزک آڈٹ کرانا تو حکومت کے دائرے اختیار میں آتا ہے. آن این اینول بیسز آپ کو رپورٹ مانگنی چاہیے تھی کہ جی آپ جو ہمیں بلنگ کر رہے ہیں، آپ کیسے جسٹیفائی کر رہے تھے پیمنٹ کرنا. جب تک وہ گوہر اعجاز نے اور دوسرے لوگوں نے شور نہیں مچایا تو آپ تو بالکل آرام سے بالکل کیپیسٹی پیمنٹس پے کر رہے تھے.